جیسا کہ والد صاحب نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے اسلام کی لعنت کو چھوڑا اور مسیحیت کی برکت کو قبول کیا اور 60s میں اینڈ دین had to run for his life اور کافی مشکلات پیش آئیں. میں 15 سال کی عمر میں نے خداوند کو اپنی زندگی دی اور تب سے میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں اور مجھے 20 سال ہو جائیں گے اس سال خدمت کرتے ہوئے. ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ چرچ میں ہم بائبلیں کیوں رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کلام سناؤں تھوڑی کلام کی اہمیت پہ تو میں نے یو کے میں ایک انگریز پادری ہیں ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ چرچ میں بائبلز ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ غیر قوم کے جو لوگ آتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے بائبلیں ہوں، کیونکہ ایک مسیحی جو ہوتا ہے وہ اپنی بائبل اپنے ساتھ لاتا ہے. سو جب ہم اسکول جاتے ہیں اگر ہم بستے کے بغیر یا اپنے بیگ کے بغیر جائیں تو ہمیں وہ واپس بھیج دیں گے اسکول سے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور جب ہم آفس جاتے ہیں تو ہم اپنا آفس بیگ ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو جب ہم خدا کے گھر میں آئیں تو ہم اپنی بائبل بھی ساتھ لائیں. اگر ہمارے پاس بائبل نہیں ہے تو میں درخواست کروں گا کہ آپ قاضی صاحب سے بائبل لے لیں یا چرچ میں سے بائبل لے لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں اور اس سے پیار کریں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں. اور یہ وہ چیز ہے جو خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے راہ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. پاکستان میں جب ہم چھوٹے تھے تو لائٹ چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو بھاگ کے ہم جو ہے وہ ماچس تلاش کرتے تھے اور جب وہ ماچس مل جاتی تھی تو ایک دم کمرے میں واپس روشنی آ جاتی تھی. یہ بائبل بھی ویسے ہی ہے. اور ایمس کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب کلام کا قحط پڑ جائے گا، جب اس دنیا میں سے بائبل لے لی جائے گی، ٹھیک ہے. اور جسٹ امیجن کریں کہ اگر بائبل دنیا میں سے غائب ہو جائے، ہم آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں، مخالف مسیح کا دور ہے، اور صرف ہمیں اپنی میموری پہ ریلائی کرنا ہو اپنی مسیحی زندگی کو چلانے کے لیے. ہاؤ لانگ ویل بی ایبل ٹو سروائیو. ہر ایک اپنا اپنا اندازہ کرے، ٹھیک ہے. اور مجھے پھر فیل ہوگا اس وقت کہ آئے کاش میں نے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہوتا، جیسا کہ زبور 119 میں کہتا ہے کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور اس وقت ایسے ہی ہوگا کہ جن کے پاس تو وہ مشلیں ہوں گی جن میں تیل ہوگا تو وہ تو بچ جائیں گی، لیکن جن کے پاس مشلیں ہوں گی جن میں تیل کم ہوگا اور جب وہ تیل آؤٹ ہو جائے گا تو مشلیں بھی آؤٹ ہو جائیں گی. اور جس کی مشلیں آؤٹ ہو گئی تھی وہ ان ہو گئے تھے کہ وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے. آج ہم بائبل کی پہلے باب میں سے سیکھیں گے. بک آف جینیسس چیپٹر 1. آج چونکہ بائبل کی بات ہوئی ہے تو بائبل کے پہلے باب سے شروع کر لیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک نے یہ سٹوری بچپن میں ضرور پڑھی ہوگی سنڈے اسکول میں، کریشن سٹوری. خدا نے کتنے دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، کوئی بتا سکتا ہے؟ 6 دنوں میں. لیکن خدا نے دن کتنے بنائے تھے؟ 7 دن. اس کا مطلب ہمیں کتنے دن کام کرنا چاہیے اور ایک دن خدا کے گھر آنا چاہیے. خدا نے 7 دن کا ہفتہ بنایا لیکن خدا نے 30 ڈیز کا مہینہ بنایا جو کہ 7 کے اوپر ڈیوائڈ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ آبویسلی خدا جو تھا وہ اگر 6 دن کا ہفتہ بناتا تو ہمیں 5 پرفیکٹ ویکس ملتے ایک مہینے میں، ٹھیک ہے نا. یا اگر وہ 5 دن کا ہفتہ بناتا تو ہمیں 6 ہفتے ملتے. لیکن خدا نے 7 دنوں کا ہفتہ بنایا اور 30 ڈیز کا مہینہ بنا دیا. That shows that God is in control. Doesn't matter if you are an atheist, doesn't matter if you don't believe in God, doesn't matter if you don't believe in creation, doesn't matter if you are Hindu, doesn't matter if you are Muslim, doesn't matter if you are Sikh or anybody, you still have to follow 7 days of the week. Hallelujah. اور 30 دن کا مہینہ کرنا پڑتا ہے.
جتنا بڑا مرضی سائنسدان ہو، جتنا بڑا مرضی بندہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے جو لکھا ہے بائبل میں، لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے بائبل میں یہ لکھا ہے. تو جو چیز خدا لکھ دیتا ہے وہ بدل نہیں سکتی. 7 دن کا اس لیے خدا نے ہفتہ بنایا کہ خدا نے دنیا کی ہر چیز جو تھی وہ پیئرز میں بنائی تھی، جوڑوں میں بنائی تھی. آپ کو یاد ہوگا نا، جب آدم نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کا جوڑا ہے، اور اپنے لیے وہ ڈھونڈنا شروع ہوا، اور خدا نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک ساتھی اب بناؤں گا. اب یہ دن کیسے جوڑوں میں تھے؟ پہلے دن کیا بنا؟ کوئی مجھے بتائے. آج آپ کا ٹیسٹ بھی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم چلے چرچ نہیں لاتے، بائبل گھر میں کتنی ہم پڑھتے ہیں. چلے آج یہ تو پہلے دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ کوئی مجھے بتائے. پہلے دن روشنی بنائی. ہمیں زمین و آسمان تو شروع سے تھے. اور چوتھے دن خدا نے کیا بنایا تھا؟ چوتھے دن خدا نے سورج، چاند اور ستارے بنائے تھے. سورج، چاند اور ستارے کیا کرتے ہیں؟ روشنی دیتے ہیں. سو جو پہلے دن خدا نے بنایا اس کو چوتھے دن خدا نے ایکسپینڈ کیا، اس کو خدا نے ملٹی پلائی کر دیا. تو پہلے دن کا جوڑا کیا ہوا؟ چوتھا دن. دوسرے دن خدا نے کیا بنایا؟ پانی بنائے، فضا بنائی. ٹھیک ہے. اور پانچویں دن خدا نے کیا کیا کہ پانیوں کو مچھلیوں سے بھر دیا، اور فضا کو کن چیزوں سے بھر دیا؟ ہم اڑتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں ہوا میں؟ پرندوں سے بھر دیا. سو جو خدا نے سیکنڈ ڈے پہ بنایا اس کو خدا نے ملٹی پلائی کون سے دن پہ کیا؟ 5th ڈے پہ. اور پھر تیسرے دن خدا نے سوئل بنائی، زمین بنائی، اور خشکی جو ہے اس پر بیج رکھے. اور چھٹے دن خدا نے اس میں سے پودے بنائے، اس میں سے جانور بنائے، اور انسان کو مٹی میں سے لے کر بنایا. ہاللیلویا. تو جو خدا نے 3rd ڈے پہ بنایا اس کو 6th ڈے پر خدا نے ایکسپینڈ کیا. لیکن چھٹے دن کے بالکل آخر میں خدا نے انسان کو بنایا. اس کا 2 ریزن تھے کہ آخر میں کیوں بنایا. پہلا ریزن یہ تھا کہ کل کو ہم میں سے کوئی یہ اٹھ کے نہ کہہ دے کہ انسان نے یا آدم نے خدا کے ساتھ کریشن میں ہاتھ بٹایا تھا یا خدا کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ خدا نے لکھا ہے دنیا سے ایسی محبت رکھی. جیسا کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بیبی آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کمرہ پورا سجاتے ہیں، ساری چیزیں تیار کر لیتے ہیں، اور پھر جب بیبی آتا ہے اس کے ہم کمرے میں لے آتے ہیں. سیم وے خدا نے پہلے اس دنیا کو بنایا، اس کو خوبصورت کیا، سب چیزیں کریٹ کی، اور اس میں پھر ہمارے باپ اور ماں یعنی آدم کو خدا نے وہاں پر رکھا، ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی. اور آخری وقت میں اس لیے بنایا کیونکہ جیسے ہی لکھا ہے کہ آدم کو بنایا، اس کے بعد لکھا ہے کہ صبح ہو گئی اور شام ہو گئی اور نیا دن شروع ہوا. اور 7واں دن کون سا دن تھا؟ سبت کا دن تھا، آرام کا دن تھا. سبت کا کیا مطلب ہے؟ یہ ورڈ ہیبرو سے نکلا ہے، شبات جس کو ہیبرو میں کہتے ہیں، جو کہ لفظ شلوم سے نکلا ہے. اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شلوم ہے یا مشیاخ ہے، جس میں ہم سلامتی کا شہزادہ جو ہے ورڈ یوز کرتے ہیں ہیبرو میں، سار شلوم، یعنی کہ سلامتی، خدا کا آرام، جس کے بارے میں پولس کہتا ہے کہ ابھی سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ ہم خدا کی 1000 سالہ بادشاہی میں جائیں گے تو وہاں پر ہم خدا کے سبت میں داخل ہوں گے. ہاللیلویا. سو آدم کو جب بنایا تو آدم کی لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس کیا تھا؟ کھیتی باڑی یا جانوروں کے نام رکھنے؟ نہیں. اس کی لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس کیا تھا؟ سبت. خدا نے اس کو اپنے آرام میں پہلے داخل کیا. تو ہماری کریشن کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریزن کیا ہے یا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری کریشن کا کام کرنا، دہاڑیاں لگانا، پیسے کمانا، یا خدا کی پرستش کرنا؟ کیا ہے؟ خدا کی پرستش کرنا، خدا کی حضوری میں بیٹھنا، خدا کے گھر میں آنا. یہ ہمارا سب سے پہلا جو ہے وہ فرض ہے. ہمارے اوپر جو سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں. ہر چیز کا ایک جوڑا تھا، اور آدم کا جوڑا کون تھا؟ خدا کا آرام، سبت، خدا کے گھر میں. اسی لیے جب آدم کو خدا نے گناہ کے بعد باغ عدن سے نکالا، اور جب مسیح کے ذریعہ سے ہم واپس آتے ہیں تو ہم کیا خدا کی بن کر آتے ہیں؟ خدا کی دلہن. اور دلہن کیا ہوتا ہے؟ جوڑا. ہاللیلویا. اس کا لٹرل مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے کوئی عورت ہیں یا ایک بہت بڑی دلہن بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ خدا کے ساتھ ہم ایسے رفاقت رکھیں گے جیسے کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ
جڑ جاتا ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ آدمی اپنی خاندان کو, اپنے گھر کو, ساری چیزوں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. There is more to this. اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپ میننگ ہے اس چیپٹر کا. This is like the DNA of our spiritual life, the born again life. This is like an ideal love story or ideal life story God was writing. ٹھیک ہے, یہ جو چیپٹر 1 ہے جینیسس کا. پہلے دن خدا نے لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی. بک آف جینیسس, پیدائش کی کتاب, اور اس کی جو پہلی 2 آیتیں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی, گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی, ہوور کر رہی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے. خدا نے روشنی کو تاریکی سے کیا کیا؟ جدا کیا. زمین کس چیز میں چھپی ہوئی تھی؟ پانی میں. اور اس کی جو فارم تھی, فارم لیس تھی. تو اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کس چیز میں چھپے ہوتے ہیں؟ پانی میں. اور ہم فارم لیس ہوتے ہیں. جیسا کہ زبور 139 میں لکھا ہے کہ تو نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا, جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں جنم لے رہا تھا. اور خدا کی روح لکھا ہے کہ زمین پر ہوور کرتی تھی, اور جب خدا کا کلام نازل ہوا تو لکھا ہے کہ وہاں پر روشنی ہو گئی, زمین نے جنم لے لیا. The same way جب ہم پیدا ہوتے ہیں, جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں, اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری زندگی میں روشنی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ چیز جو ہے نہ صرف ہماری جسمانی پیدائش کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ہماری روحانی پیدائش کو بھی ظاہر کرتی ہے. جب ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم روشنی میں ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں ہوتے ہیں؟ اندھیرے میں ہوتے ہیں. ہم فارمڈ ہوتے ہیں کہ فارم لیس ہوتے ہیں؟ فارم لیس ہوتے ہیں. ہماری زندگی کو شیپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو روشنی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. پہلے دن جو ہے روشنی خدا نے کریٹ کی, پہلے دن خدا نے اندھیرے میں سے نکالا, پانی میں سے نکالا. اور سیم وے ہماری زندگی کا جو پہلا دن ہوتا ہے روحانی زندگی کا, خدا ہم کو اندھیرے میں سے نکالتا ہے. اور خدا نے روشنی کو کیا کہا کہ اچھا ہے. ہاللیلویا. لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں گاسپل آف جان چیپٹر 3 اس کی ورس 19. اس کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا, یعنی کہ روشنی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں. لیکن کیا لکھا ہے کہ آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. خدا کس چیز کو پسند کر رہا ہے؟ روشنی کو. اور انسان کی نیچر کیا ہے؟ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ تاریکی کو. کیوں ہم کرتے ہیں؟ لکھا ہے کہ اس لیے کہ ان کے کام اچھے تھے, برے تھے. ہمارے دل کی برائی جو ہے وہ ہمیں مسیح کے پاس آنے سے روکتی ہے, کیونکہ ہمیں اندھیرا پسند ہے. One can do every bad and evil thing when it's dark. لیکن خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آج تک اس اندھیرے میں چل رہے ہیں, لیکن ہمیں اس روشنی میں آنا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ جب تک ہم یسوع کو اپنی زندگی نہیں دیں گے ہماری زندگی میں روشنی نہیں ہوگی. وہ روشنی اس کلام کی ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ تیرا کلام میرے راہ کی روشنی ہے. جب پہلا دن ہوا تو اس کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ دوسرا دن. اور خدا نے کیا کیا؟ دوسرے دن پانیوں کو جدا کر دیا. ہاللیلویا. زمین کے پانی کو آسمان کے پانی سے جدا کر دیا, زمین کی فضا کو آسمان کی فضا سے جدا کر دیا. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے ہماری لائف میں؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ ان کو میرے شاگرد بناؤ اور ان کو کیا کرو؟ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں کیا کرو؟ بپتسمہ دو. تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو جیسا کہ پولوس کہتا ہے رومیو کے خط میں کہ جب ہماری باڈی پانی کے اندر جاتی ہے تو ہم پرانی مخلوق, ہم گناہ آلود زندگی, ہم ایک زمینی مخلوق کے طور پر اندر جاتے ہیں. اور جب ہم بپتسمہ لے کر واپس آتے ہیں تو ہم آسمانی مخلوق بن کر آتے ہیں. ہاللیلویا.
ہماری زندگی بدل جاتی ہے. یہی بات نیکودیمس نے یسوع کو کہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ چلا جائے. تو اس نے کہا تھا کہ تو اسرائیل کا استاد ہے, تجھے تو پتہ ہونا چاہیے یہ بات, کیونکہ یہودی لوگ جو تھے وہ ڈیلی بپتسمہ لیتے تھے. ہیکل کے باہر بہت بڑا ہاؤس تھا, اس میں بپتسمہ لیتے تھے, اس کو وہ مکوا کہتے تھے, جس کو طہارت بھی کہتے ہیں عربی میں. اور دوسرے دن کیا ہوا کہ خدا نے زمین کے پانی کو, زمین کی فضا کو آسمان کے پانی سے جدا کیا. سو بپتسمہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا دنیا سے جدا ہونا بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. جب اسرائیل کو خدا نے ملک مصر میں سے نکالا تو جب انہوں نے کیا کیا کہ فسح کا برہ وہاں پر قربان کیا, اور اس کا خون کو کیا کیا تھا, انہوں نے دروازے پر لگایا تھا. ہاللیلویا. کراس کی شکل میں لگایا تھا نا. تو اس کے بعد کیا وہ ملک مصر میں رہے تھے؟ نہیں, وہ چلے گئے تھے. اور ان کا بپتسمہ کیسے ہوا تھا؟ بائبل میں لکھا ہے کرنتھیوں خط میں کہ وہ بادل کے نیچے سے سمندر میں سے گزرے, اور یہ موسیٰ کا بپتسمہ انہوں نے لیا. ہاللیلویا. سو دس از واٹ ہیپنز. جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم دنیا کے نہیں رہتے, ہم بپتسمہ لیتے ہیں, اور پھر ہم زمین کے نہیں رہتے بلکہ ہم آسمان کے ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. There has to be a separation. جیسے خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا, ہمیں جدا ہونا پڑے گا. لیکن کیا ہماری گاڑی یہاں پر رک جاتی ہے؟ کیا ہمارا کنونشن میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کرنا یا پھر بپتسمہ لے لینا کیا ہمیں یہ مسیحی بنا دیتا ہے؟ کیا مسیحی سٹوری یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے؟ Does it say that happily lived after? وہ جو جیسے لکھا ہوتا ہے فلم کے اینڈ میں, نہیں. Actually it begins the story. اینڈ نہیں, یہ ایکچولی بگن کرتی ہے سٹوری کو. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ تیسرا دن جب آیا تو خدا نے کہا کہ سب پودے, جڑی بوٹیاں, گھاس اور ہر درخت جو ہے, زمین جو ہے, وہ اپنے اندر کیا رکھے؟ بیج رکھے, اور وہ کیا لائیں؟ پھل لائیں. اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب وہ بپتسمہ دے رہا تھا تو اس نے کیا میسج دیا تھا؟ پس توبہ کے موافق کیا کرو؟ پھل لاؤ. ہاللیلویا. سو مسیحی زندگی کا سفر تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگیوں میں پھل لاتے ہیں. اور جب ہم پھل لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ I had never realized کہ on the third day خدا نے ہر دن کہا کہ اچھا ہے. یاد نا, جب بھی خدا کوئی چیز بناتا تھا کہتا تھا اچھا ہے, لیکن تیسرے دن خدا نے 2 دفعہ کہا اچھا ہے. ہم نے کبھی پڑھا ہے کہ خدا نے 2 دفعہ کہا ہے اچھا ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور پھل لاتے ہیں تو نہ صرف خدا ہمیں اس دنیا میں بلیس کرتا ہے, زمین پر ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے, بلکہ خدا کی بادشاہی میں جب جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمیں وہ برکت ملے گی. ہاللیلویا. تب خدا ہمیں دوبارہ کہے گا اچھا ہے. نہ صرف زمین پر خدا ہمیں بلیس کرے گا اور اچھا کہے گا, بلکہ آسمان میں جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے تو بھی اچھا ہوگا. لیکن ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے, اگر ہم پھل نہیں لاتے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اور اس کا 3rd چیپٹر اور ورس 10 پہ لکھا ہے, اب درختوں کی جڑوں پر یا جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. یہ کلہاڑا کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں پریچرز کو تو وہ پھل سے مراد ہمیشہ دوسری لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اینا چندہ پا دو, اتنا سیڈ سو کریں اور پھر آپ کی لائف میں بڑی بلیسنگز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کرسچن لائف از, تو کیا اس کو کہتے ہیں, لائف آف ابنڈنس, اور اس میں بہت زیادہ آپ کو پیسے ہونے چاہیے. یو شوڈ بی رچ اف یو آر اے کرسچن. اس طرح کی بات کرتے ہیں. پراسپیرٹی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے, یہ پھل نہیں ہے. یہ تو خدا کے دور, ٹھیک ہے, انسان اگر کسی کے پاس ہے وہ دے, ڈیفینیٹلی دے, لیکن کیا ہم خدا کو خرید سکتے ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ پھل کیسے لائیں گے. اور وہ پھل آپ کو قاضی صاحب نے بڑی دفعہ بتایا ہوگا گلیشینز کے چیپٹر میں, روح کے پھل. ٹھیک ہے. اگر میں فرشتوں اور آدمیوں کی زبانیں بولوں اور نبوتیں کروں, چندے بھی ڈالوں, لیکن پیار نہ کروں تو میں ٹنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں.
اگر پادری صاحب نے مجھے 2 مہینے سے دعا کے لیے نہیں بلایا ادھر تو میں چرچ چھوڑ دوں, میں کہوں کہ جی پادری صاحب سے سانو ویکھدے نہیں, میں آتا بھی, میں سوٹ بھی پہنتا ہوں, میں ٹائی بھی لگا کے آتا ہوں, ہمیں نہیں لفٹ کراتا. پتہ نہیں فیوریٹ بنایا میں پادری صاحب نے ان کو ہمیشہ دعا. یہ میں پیار کر رہا ہوں کہ میں نفرت کر رہا ہوں, نہیں. وہاں پہ جسم کے پھل بھی ہیں, روح کے پھل بھی ہیں. حلیم, خدا کے حضوری میں ہمبل ہونا یہ پھل ہے, آپس میں محبت کرنا یہ پھل ہے. اور جب ہم اس طرح کے پھل لائیں گے تو نہ صرف ہمیں زمین پر خدا اچھا کہے گا, بلکہ جب ہم خدا کے گھر میں جائیں گے تب بھی خدا ہمیں اچھا کہے گا. اور لکھا ہے کہ تیسری شام ہوئی اور صبح ہوئی اور کون سا دن گزر گیا؟ تیسرا دن گزر گیا. پہلا دن ہماری توبہ, دوسرا دن بپتسمہ, تیسرا دن فروٹفل لائف. لیکن کیا کرسچن سٹوری یہاں پہ پھر فنش ہوگی؟ نہیں, 3-4 دن تو بھی باقی ہیں. کچھ تو ہونا چاہیے باقی 4 دنوں میں. ہاللیلویا. چوتھے دن خدا نے کیا کہا کہ سورج ہو, چاند ہو, مون اور سورج ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوئے, تارے بھی ہوں. اچھا ہو. لیکن ان کا مقصد کیا ہو کہ وہ زمین پر کیا کریں؟ روشنی ڈالیں. تمہارا نور کیا کرے؟ آدمیوں پر چمکے. ہاللیلویا. اور کوئی چراغ جلا کر اس کو پلنگ کے نیچے رکھ دیتا ہے کہ نہیں؟ کدھر رکھنا ہے؟ اوپر رکھنا ہے. اوپر کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ سارے گھر میں تمہاری روشنی پھیلے. سورج کی اپنی, کیا چاند کی اپنی لائٹ ہوتی ہے؟ نہیں. کہاں سے وہ لائٹ لیتا ہے؟ سورج سے لیتا ہے. یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, پھر کہا کہ میں دنیا کا نور, اپنے بارے میں بھی کہا. لیکن اس کی لائٹ جو ہے وہ اوریجنل لائٹ ہے. ہاللیلویا. وہ جلال والا ہے. اور ہماری جلال کیا ہے؟ ہماری لائٹ کیا ہے جو ہم کہاں سے ریفلیکٹ کریں گے؟ سورج سے, یعنی یسوع سے. وہ جو آفتاب صداقت ہے, وہ جو راست بازی کا سورج ہے. ہاللیلویا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھل تو ہم لا رہے ہیں, لیکن کئی دفعہ جب ہم بہت زیادہ پھل لانا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم پرائڈ میں آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری لائٹ آ رہی لوگوں. میرا ایک دوست تھا, وہ اس نے بڑی ایک فنی بات ایک دن کی. وہ کلام سنا رہا تھا تو کہتا ہے جب یسوع مسیح یروشلم میں انٹر ہوئے تو گدھے کے اوپر بیٹھ کر آ رہے تھے. تو کہتا ہے کہ کھوتا ہے سوچ رہا تھی کہ چادریں میرے آگے بیچ رہی ہیں. ٹھیک ہے. کھوتے کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سارے مجھے سلوٹے ہو رہی ہیں, میرے آگے جو ہے وہ برانچز رکھ رہے ہیں, میرے آگے اپنی چادریں شولیں تار کے رکھ رہے ہیں. میرا اتنا تعارف ہو گیا کہ کہتا ہے یار پہلی دفعہ یروشلم سے انٹر ہوئے تھے نہیں. لیکن نہیں, وہ گدھے کا کمال نہیں تھا, وہ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو ہم خدا کے گدھے ہیں, ہم خدا کے خادم ہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں. اگر کوئی ہمیں عزت دیتا ہے, کیونکہ کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں عزت تو دلاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری وجہ سے. میں نے اگر کسی پہ ہاتھ رکھا ہے, دعا کی, تو میں نے اس کو شفا نہیں دی, وہ خدا نے اس کو شفا دی ہے. ہاللیلویا. یسوع کے نام میں قدرت ہے, پاک کلام میں قدرت ہے. ہاللیلویا. سو روشنی کیسے ہم چمکائیں؟ دوبارہ وہ آیت پڑھوں گا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. سو روشنی کیسے چمکے گی؟ جب ہمارے اندر سے کیا نکلے گا؟ خدا کا کلام نکلے گا. ہم میں سے آج تک کس کس نے خدا کا کلام سنا ہے؟ پادری صاحب کے اوپر تو نہ سارا کچھ ڈال دیں. انہوں نے خدمت کی, انہوں نے, ہم خدا کے خادم ہیں, پادری صاحب بیٹھے ہیں, بہت بڑی بات ہے, اپنی زندگی کے سارا حصہ خدا کے کلام کے لیے وقف کر دیا. لیکن کیا صرف یہ پادری صاحب کا کام ہے خدا کا کلام سنانا؟ نہیں, ہم سب کا ہے. ان سب کو, سب قوموں میں جاؤ اور ان کو کیا کرو؟ میرے شاگرد بناؤ. خداوند کے کتنے شاگرد ہیں؟ 12 کے کروڑوں. ہم سب شاگرد ہیں. ہم سب پلپٹ سے کلام نہیں سنا سکتے اور نہ ہی ہمیں سنانا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ کلیسیا میں 1 یا 2 ہی لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کہ ٹیچرز ہوں اور کلام سنائیں. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں کلام سنا سکتے ہیں. جب اگر ہم کسی شاپ پہ کام کرتے ہیں, کوئی ٹل پر آیا ہے, تو ہم اس کو خدا کا کلام سنا سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہم لنچ بریک میں ہیں اور میرے ساتھ میرا کوئی کولیگ بیٹھا ہے, ہم اس کو خدا کا کلام سنا سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہم ٹرین میں جا رہے ہیں اور 1 گھنٹے کا سفر ہے اور ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہے, ہم اس کو خدا کا کلام سنا سکتے ہیں. There's so many opportunities.
چلیں غیر سے تو ایک پردہ ہے یا انسان کو شرم آتی ہے. ہم ویسٹرن کلچر میں یہاں پہ زیادہ بات چیت نہیں تھی. ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں کو کتنوں کو خدا کا غلام سنایا. ہمارے رشتہ دار تو ہماری بات سن سکتے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے جب خدا یسوع مسیح آ جائیں گے اور بائبل میں لکھا ہے کہ دو ایک چارپائی پر سوتی ہوں گی یا سوتے ہوں گے. obviously اگر ایک کے منجی تے سوتے نے یا تو بہن بھائی ہو سکتے ہیں یا پھر میاں بیوی ہو سکتے ہیں یا دونوں بھائی ہو سکتے ہیں یا دونوں بہنیں ہو سکتے ہیں. دیٹ مینس کہ دے آر فیملی ممبرس. اور ان میں سے کیا ہے, ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. ہاؤ پینفل اٹ ول بی کہ آپ چھوڑ دیے جائیں اور آپ کا ساتھی, آپ کا بھائی, آپ کا بہن, آپ کا ہسبینڈ یا بیوی یا آپ کا بچہ یا آپ کا ماں یا باپ وہ چلا جائے خدا کے گھر میں, یا آپ چلے جائیں اور وہ پیچھے رہ جائے. اور اس کا قصوروار کون ہوگا؟ ہم ہوں گے. obviously خدا ہمیں اس کے لیے جہنم میں تو نہیں پھینک دے گا, لیکن ہمارا دل کتنا دکھ سے بھر جائے گا کہ ہمارا بہن بھائی, ماں باپ, بچہ جہنم کی آگ میں چلا گیا. we could have preached. لکھا ہے کہ ان کو خدا نے آسمان پر رکھا تاکہ زمین پر روشنی ڈالے. جب ہم خدا کے نور میں چل, لیکن کہ نور میں یسوع کے چلتا چلوں گا, ٹھیک ہے, تو خدا ہمیں کہاں پر رکھتا؟ زمین پر کے آسمان پر. جس طرح ہم چراغ جلا کر اوپر کرتے ہیں, اس طرح خدا کا چراغ جب ہم میں جلتا ہے تو خدا ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے, ہمیں بھی اوپر خدا کرتا ہے تاکہ ہم زمین پر روشنی ڈالیں. اور لکھا ہے کہ اجالے کو اندھیرے سے کیا کریں؟ جدا کریں. جب خدا نے روشنی کو بنایا تو خدا نے کیا کیا تھا؟ اجالے کو اندھیرے سے جدا کیا. اور جب ہم میں روشنی آتی ہے تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں. سو اگر آپ کے پاسبان یا پاسٹر آپ کے اندھیرے کو آپ کے اجالے سے جدا کریں تو روئیں نہ, دکھی نہ ہو, پاسٹر کے خلاف نہ ہو جائیں. ادھر پاکستان میں نے کئی دفعہ دیکھا, انگلینڈ میں بھی دیکھا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہے اور پاسبان اگر خدا کے روح کی ہدایت سے کہتا ہے کہ بھائی تجھے یہ گناہ کرنا روا نہیں ہے, اکیلے میں بھی, تو لوگ چل چھوڑ جاتے ہیں. لوگ جو ہے غصہ کر جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ جس میں نور ہے وہ اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے گا. اور یہی کام ہمیں کرنا ہے, ہم سب کو کرنا ہے. جہاں پر اندھیرا ہے ہمیں وہاں پر اجالا لے کر آنا ہے. اور لکھا ہے کہ شام ہو گئی اور صبح ہوئی, اور کون سا دن ہو گیا؟ چوتھا دن, ٹھیک ہے. اور پانچویں دن خدا نے کیا کیا؟ سمندروں کو کن چیزوں سے بھر دیا تھا؟ مچھلیوں سے. اور جب ہم کلام سناتے ہیں تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ پترس کو کہ تو مچھلیاں پکڑتا ہے, میں تجھے کیا بنا دوں گا؟ آدمگیر بنا دوں گا. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سمندر جو ہیں they represent the tribes and tongues and nations. یہ دنیا کی قوموں اور قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں, مختلف نیشنز کو ظاہر کرتے ہیں. تو جب ہم خدا کا کلام سناتے ہیں, اس کا نور ہم پھیلا رہے ہیں, تو پھر ہماری زندگی میں مچھلیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. Then we start saving souls. وہ جو سمندر ہے جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہ مچھلیوں سے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں. اکیلے خدا کی بادشاہی میں جانے کا کیا فائدہ؟ اس نے تو وہ ہمیں توبہ کرا کے فائدہ ہو ہی گیا, اس میں ماری گیا بہت بڑائی, کچھ بھی نہیں. ہاللیلویا. ہمیں تو خدا نے سیو کر ہی دیا نا, ہم تو ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی خدا نے کر دیا, توبہ کر لی. تو ہم نے کیا بڑا تیر مار لیا اگر ہم خدا کی بادشاہی میں اکیلے چلے گئے. ہاللیلویا. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں اور وہاں پر ہمارا تعارف ہو, جیسے پیپل لائک یونگیچو کہ 10 ملین لوگوں کو اس نے خدا کی بادشاہی میں لے کر گیا. لیکن وہاں پر ایک وہ چھوٹی بچی بھی آئے گی جس کو خدا کہے گا ایکچولی اس کی پریچنگ سے, اس کی کلام شیئر کرنے سے یونگیچو آیا. ہاللیلویا. اور یونگیچو کے وسیلہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سولز نصیب ہوا گئی. سو اکیلے نہیں جانا, ہمیں کوئی ایک ادھا ساتھ نال لے کے جانا ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی کو اگر آج خدا کا کلام سنا رہے ہیں وہ کل کا بہت بڑا خادم بن جائے, بلی گرہم بن جائے, یونگیچو بن جائے. ہاللیلویا. اور یہ جو سمندر ہے خدا ان کو مچھلیوں سے بھر دے گا. اور یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ جب تک مسیح کی آمد نہیں ہوگی. اور چھٹے دن میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہوا کہ خدا نے انسان کو بنایا. ہاللیلویا. اور کس کی صورت میں بنایا؟ کسی جانور کی, کسی پودے کی, درخت کی, کس کی صورت میں بنایا؟ اپنی صورت. اور کون سی باڈی اس کے پاس تھی؟ جلالی کے, غیر جلالی؟ جلالی. اور جب چھٹا دن ختم ہوگا, کیونکہ انسان کے پاس جو ہے وہ صرف 6000 سال کا ٹائم ہے, 6 دن ہے. ہاللیلویا.
اور 7واں 1000 سال خدا کی بادشاہی کا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لکھا ہے کہ ہم میں سے جو مردے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, زندے ہو جائیں گے, اور ہم جو زندہ ہیں ہم کیا ہو جائیں گے, بدل جائیں گے. ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم سب کو گلوریفائڈ باڈی ملیں گی. کس کس کو پتہ ہے یہ بات؟ تو وہ کس کی مانند ہوگی؟ یسوع کی مانند ہوگی. جیسے خدا نے آدم کو چھٹے دن بنایا اور اس کو اپنی شبیہ پر بنایا, اسی طرح اس کائنات کے اس ایج کے اختتام پر when we'll become one with God and we'll go into His kingdom, we will become like Him. اور ہم خدا کی صورت پر ہو جائیں گے and we'll be like glorified bodies. Immortal ہو جائیں گے, خدا کے گھر میں داخل ہوں گے. اور 7واں جو دن ہے وہ سبت کا دن ہے, خدا کا دن ہے, جس کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں میرے ساتھ دیکھیں. لیٹر ٹو ہیبروز, اس کی چیپٹر 4 ورس 4. لکھا ہے کہ چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا, پھر اس مقام پر کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے, یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بادشاہی میں گئے تھے وہ آرام میں داخل نہیں تھے ہوئے. اٹ واز جسٹ اے شیڈو پکچر. تو لکھا ہے 9ویں آیت میں, پس 8ویں آیت میں, اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. پس خدا کی امت کے لیے, یعنی ہم سب ایمانداروں کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خدا کے گھر میں جائیں اور اس سبت میں داخل ہوں. یہ 7واں دن بہت جلد آنے کو ہے. یسوع مسیح کو آئے ہوئے 2000 سال بیت چکے ہیں, and we are living in the end times. Hallelujah. And the time is short. Time is running out. So just اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم کون سے دن پر سٹک ہیں, اور ہم نے شروع ہی نہیں کیا تو پھر تو بہت بری بات ہے. کہیں ہم صرف توبہ کر کے تو نہیں بیٹھ گئے, کہیں ہم صرف توبہ کر کے بپتسمہ لے کر یہ تو نہیں سوچ رہے کہ بس میری کرسچن ڈیوٹی فنش ہوگی. کہیں ہم صرف چندے شندے ڈال کے یہ تو نہیں سوچتے ہیں چرچ میں آ کر ہم ایک بینچ پر ایوری سنڈے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. چرچ میں آنا آپ کو سیو نہیں کرے گا. دس از آور کرسچن ڈیوٹی, لیکن دیٹ از ناٹ وے آف سالویشن. اگر کوئی غیر ایماندار چرچ میں آ کر ساری زندگی بیٹھتا رہے وہ کبھی بھی نہیں جات نہیں پائے گا جب تک وہ اپنے منہ سے اقرار نہ کرے. ہاللیلویا. اگر کلام سناتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, ہمارے سمندر مچھلیوں سے بھرے ہیں, تو ہم پھر خداوند کی بادشاہی میں اس کی مانند ہو جائیں گے. ہاللیلویا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے, دیٹ مینس وی ہیو اے لاٹ آف کیچنگ اپ ٹو ڈو. ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی, جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ احتیاط کر کے میرے حکموں پر عمل کر. تو ہمیں اس کے حکموں کو ماننا ہے. We have to keep His commandments and we have to follow in the footsteps of our Messiah Jesus Christ, because He will be coming very soon. And this time He won't come as a baby. This time He comes as a Lion of Judah, جو کہ جج کرنے آ رہا ہے. اور اس کا لکھا ہے چھاج اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ کیا کرے گا, گیہوں کو تو رکھ لے گا اور جو برے دانے ہیں اس کو آگ میں پھینک دے گا. So it's going to be very crucial. A lot of people will have a very rude awakening of Jesus Christ. Okay? He looks different. He is the Lord and the Lion of Judah. وہ ببر کی طرح آئے گا اور وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گا. اور ہمیں جو ہے بائبل میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں پڑیں گے. ہمیں خدا کے دن کا انتظار کرنا ہے اور اس کے لیے تیار ہونا ہے. Thank you very much. God bless you.